حضرت حبیب اجمی آپ کی توبہ کا واقعہ۔ حضرت حبیب اجمی صدق و صفا پر عمل پیرا، صاحب یقین اور گوشہ نشین بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ آپ کی ریاضت و کرامت بے اندازہ ہے۔ ابتدائی دور میں آپ بہت امیر تھے اور اہل بصرہ کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اور جب مقروض پر تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک واپس نہ ہوتے جب تک قرض وصول نہ ہو جاتا، اور اگر کسی مجبوری سے قرض وصول نہ ہوتا تو اپنے وقت کے ضیاع ہونے کا مقروض سے ارجانہ وصول کرتے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے۔ ایک دن آپ کسی کے ہاں وصول یابی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، نہ تو میرا شوہر گھر پر موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کی سری باقی ہے، اگر تم چاہو تو وہ میں تم کو دے سکتی ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس سے سری لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ یہ سری سود میں ملی ہے، اسے پکاؤ۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے کہا، میں ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے سود لے کر کرتا ہوں، اور سود ہی سے ہی یہ دونوں چیزیں خرید کر لائے۔ لیکن جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے اگر سوال کیا۔ آپ نے کہا، تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، کیونکہ اگر تجھے کچھ دے بھی دیا تو اس سے تو دولت مند نہ ہو جائے گا، لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے۔ سائل جب مایوس ہو کر واپس چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا، لیکن وہ سالن کی بجائے خون سے لبریز تھا۔ اس نے شوہر کو آواز دی کہ کہا، دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو شاہد بنا کر کہا، آج میں ہر برے کام سے تائب ہوتا ہوں، اور یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، انہیں دیکھ کر بچوں نے آواز دی کہ ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی، اور جب واپسی میں ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو فرمایا، تم مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک عاصی کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑ جائے۔ پھر جب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کر دیا کہ راستہ دے دو، اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد سے اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالی ہمارا نام گناہ گاروں کی فہرست میں نہ لکھ دے۔ آپ نے بچوں کا یہ قول سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، تیری قدرت بھی عجیب ہے، آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کروا دی، راہ خدا میں قربان۔ اس کے بعد آپ نے منادی کروا دی کہ جو شخص میرا مقروض ہو وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام دولت راہ خدا میں لٹا دی، اور جب کچھ نہ رہا تو آخر میں ایک سائل کے سوال پر اپنا کرتا تک اتار کر دے دیا، اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ نے اپنی بیوی کی چادر بھی دے دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی تقریباً نیم برہنہ سے رہ گئے۔ پھر ساحل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے، اور یہ معمول بنا لیا تھا کہ دن میں تحصیل علم کے لیے حضرت خواجہ حسن بصری کی خدمت میں پہنچ جاتے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے۔ اجمی کی وجہ تسمیہ: چونکہ آپ قرآن کریم کا تلفظ اپنے صحیح مخرج کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کو اجمی کا خطاب دے دیا گیا۔ کام کرو گے تو زیادہ عطا کریں گے۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ خورد و نوش کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، تو آپ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے، لیکن دن بھر عبادت میں مشغول رہ کر جب گھر پہنچے تو بیوی نے سوال کیا، کیا لائے ہو؟ آپ نے جواب دیا، جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کرم والا ہے، اور اس کے کرم ہی کی وجہ سے مجھ میں اجرت طلب کرنے کی جرت نہ ہو سکی، لیکن اس نے خود ہی یہ کہہ دیا ہے کہ 10 یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی تو پوری اجرت دے دوں گا۔ پھر جب 10 دن کے بعد آپ کو خیال آیا کہ آج گھر پر جا کر کیا جواب دوں گا، ایک طرف تو اپنے تصور میں غرق چلے جا رہے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بوری آٹا، ایک ذبح شدہ بکری، گھی، شہد اور 300 درہم ایک غیبی شخص کے ذریعے آپ کے گھر پہنچا دیے، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب سے کہہ دینا اپنے کام کو ترقی دے،
جس کے صلہ میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے۔ چنانچہ جب آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اندر جا کر بیوی سے صورتحال دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ اور پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ کو خیال آیا کہ صرف 10 یوم کی عدم توجہی کی ریاضت کا اللہ تعالیٰ نے یہ نعم البدل عطا فرمایا ہے، تو اگر زیادہ دل جمی کے ساتھ عبادت کروں گا تو نہ جانے کیا کیا انعامات حاصل ہوں گے۔ چنانچہ اسی دن سے دنیا کو چھوڑ کر اس قدر عبادت میں مشغول ہو گئے کہ مستجاب الدعوات کے درجہ تک پہنچ گئے، اور آپ کی دعائیں سے مخلوق کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔ برکت سے گمشدہ بچہ گھر آ گیا۔ ایک عورت فریاد زاری کرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت ہی پریشان ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس اور کیا ہے؟ اس نے کہا 2 درہم ہیں۔ آپ نے اس سے وہ 2 درہم لے کر خیرات کر دیے اور دعا کر کے فرمایا کہ جاؤ، تمہارا بچہ آ گیا ہے۔ چنانچہ گھر پہنچ کر جب اس نے دیکھا تو واقعی اس کا بچہ گھر پر موجود تھا۔ آپ کو گلے لگا کر پوچھا کہ تو کہاں چلا گیا تھا؟ لڑکے نے کہا میں تو کرمان میں تھا اور میرے استاد نے گوشت لینے کے لیے بازار بھیجا۔ راستے میں اچانک ایسی آندھی آئی کہ جو مجھے یہاں تک اڑا کر لے آئی، اور میں نے کسی کہنے والے کو سنا کہ اے ہوا اس کو گھر پہنچا دے۔ اس واقعے سے آپ کی دعاؤں کی برکت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ سوال کرے کہ اتنی جلدی کے ساتھ ہوا نے کس طرح پہنچا دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت ایک دن میں 1 ماہ کا فاصلہ طے کر سکتا ہے، اور بلقیس کا تخت آن واحد میں حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچ سکتا ہے، تو یہ واقعہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ تکیہ کے نیچے خزانہ۔ بصرہ میں ایک مرتبہ شدید قحط سالی ہوئی تو آپ نے قرض لے کر کھانا غربا میں تقسیم فرمایا اور ایک تھیلی تکیہ کے نیچے رکھ لی۔ جب کوئی قرض دینے والا آتا تو اس میں سے نکال کر دے دیتے۔ اللہ پر توکل۔ آپ کا مکان بصرہ کے چوراہے پر تھا، اور ایک دن آپ نے کپڑے نکال کر چوراہے پر رکھ دیے اور خود کہیں نہانے کے لیے چلے گئے۔ اتفاق سے حضرت حسن بصری اس طرف سے گزر ہوا تو آپ نے ان کا لباس شناخت کر کے خیال کیا کہ یہ تو حبیب اجمی کا لباس ہے، اگر کوئی اٹھا لے کر چلا گیا تو یہ کیا ہوگا؟ اسی خیال کے تحت آپ کپڑوں کی حفاظت کے لیے وہاں ٹھہر گئے، اور جب حضرت حبیب اجمی واپس آئے تو حضرت خواجہ حسن بصری سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تم اپنا لباس کس کے بھروسے پر چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ کوئی اٹھا لیتا تو پھر؟ انہوں نے کہا کہ اسی کے بھروسے پر چھوڑ گیا تھا جس نے حفاظت کے لیے آپ کو یہاں پر پہنچا۔ اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ حضرت حسن بصری ایک مرتبہ حضرت حبیب اجمی کے پاس تشریف لے گئے تو اس وقت ان کے پاس جو کی ایک روٹی اور تھوڑا سا نمک موجود تھا، وہی بطور تواضع آپ کے سامنے رکھ دیا، اور جب انہوں نے کھانا شروع کر دیا تو ایک سائل آ پہنچا تو حضرت حبیب اجمی نے وہ روٹی آپ کے سامنے سے اٹھا کر سائل کو دے دی۔ اس پر حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ تمہیں شائستگی تو ضرور ہے لیکن علم نہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ مہمان کے سامنے سے اس طرح پوری روٹی اٹھا کر نہیں دینی چاہیے، بلکہ ایک ٹکڑا توڑ کر دے دیتے؟ یہ سن کر آپ خاموش رہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد ایک غلام سر پر خوان نعمت رکھے ہوئے حاضر ہوا، جس میں بہت اقسام کے نفیس کھانے موجود تھے، اور اس کے ہمراہ 500 درہم بھی تھے۔ آپ نے وہ درہم تو غریبوں میں تقسیم کر دیے اور کھانا حضرت حسن بصری کے سامنے رکھ کر خود بھی کھانے بیٹھ گئے، اور کھانے سے فراغت کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری سے فرمایا کہ آپ کا شمار نیک لوگوں میں ضرور ہوتا ہے، لیکن کاش یقین کا درجہ بھی حاصل ہوتا جو بہت بہتر تھا۔ نیت۔ ایک مرتبہ خواجہ حسن بصری مغرب کی نماز کے وقت آپ کے ہاں پہنچے، لیکن آپ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ حضرت حسن بصری نے جب یہ دیکھا کہ آپ الحمد کی بجائے الحمد چھوٹی سی قرأت کر رہے ہیں تو یہ خیال کر کے آپ چونکہ قرآن کا تلفظ صحیح ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ آپ نے علیحدہ نماز پڑھی، لیکن اسی رات خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تو آپ نے عرض کیا یا اللہ تیری رضا کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ تو نے ہماری رضا پائی لیکن اس کا مقام نہیں سمجھا۔ آپ نے پوچھا
کہ کون سی رضا تھی۔ ارشاد ہوا کہ اگر تو نماز میں حبیب اجمی کی اقتدا کر لیتا تو تیرے لیے تمام عمر کی نمازوں سے بہتر تھا، کیونکہ تو نے اس کی ظاہری عبادت کا تصور تو کیا لیکن اس کی نیت نہیں دیکھی، جبکہ ولی کی نیت سے تلفظ کی صحت کم درجہ رکھتی ہے۔ برکت۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے چھپتے ہوئے حضرت حبیب اجمی کی عبادت گاہ میں پہنچ گئے، اور جب سپاہیوں نے حبیب اجمی سے پوچھا تو آپ نے صاف بتا دیا کہ حضرت حسن بصری عبادت گاہ کے اندر ہیں، لیکن پورا عبادت خانہ کی تلاشی کے باوجود پھر بھی حضرت حسن بصری کا سراغ نہ مل سکا۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ سپاہیوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا لیکن مجھے نہ دیکھ سکے۔ پھر سپاہیوں نے حضرت حبیب سے کہا کہ حجاج تم کو درگوئی کی سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ حسن بصری میرے سامنے عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے، لیکن اگر وہ تمہیں نظر نہیں آئے تو اس میں میرا کیا قصور؟ چنانچہ دوبارہ پھر تلاشی لی گئی، ان کو نہ پا کر واپس چلے گئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے باہر نکل کر حبیب اجمی سے کہا کہ آپ نے تو استاد کے حق کا بھی کچھ پاس نہیں رکھا اور صاف صاف انہیں بتا دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ میں نے سچ کہا اس لیے آپ سچ کی برکت سے محفوظ رہے، اور اگر میں دروغگوئی سے کام لیتا تو پھر یقیناً ہم دونوں گرفتار کر لیے جاتے۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ آخر تم نے کیا پڑھا تھا کہ جس کی وجہ سے میں سپاہیوں کو نظر نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا 2 مرتبہ آیت الکرسی، 2 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 2 مرتبہ آمن رسول اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا حسن کو تیرے حوالے کیا، تو ہی اس کی حفاظت۔ دریا کے پانی پر چلنا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دریا دجلہ کے کنارے حضرت حبیب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت حسن بصری نے کہا کہ دریا کے پار جانا چاہتا ہوں اور کشتی کا منتظر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بعض اور حب دنیا کو قلب سے نکال کر مصائب کو غنیمت تصور کرو اور اللہ پر اعتماد کر کے پانی کے اوپر روانہ ہو جاؤ۔ یہ کہ اگر خود پانی کے اوپر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت خواجہ حسن بصری پر غشی طاری ہو گئی، اور ہوش آنے کے بعد جب آپ لوگوں نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ حبیب کو علم میں نے سکھایا، لیکن اس وقت وہ مجھ کو نصیحت کر کے خود پانی کے اوپر روانہ ہو گیا، اور اسی دہشت سے مجھ پر غشی طاری ہو گئی کہ جب روز محشر پل صراط پر چلنے کا حکم دیا جائے گا اگر میں اس وقت بھی محروم رہ گیا تو کیا کیفیت ہوگی۔ پھر آپ نے دوسری ملاقات میں حضرت حبیب اجمی سے پوچھا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا کہ میں قلب کی سیاہی دھوتا ہوں اور آپ کاغذ سیاہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا دوسروں کو میرے علم سے فائدہ اٹھایا لیکن مجھ کو کچھ بھی نہ مل سکا۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ شک ہو حضرت حبیب اجمی کا مقام حضرت خواجہ حسن بصری سے بلند تھا تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کو ہر شے پر فضیلت عطا کی ہے۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ربی زدنی علما، اے نبی آپ کہیں کہ اے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اور جیسا کہ مشائخ کا قول ہے کہ طریقت میں 14واں درجہ کرامت کا ہے اور 18واں اسرار الرموز کا، کیونکہ کرامات کا حصول عبادت سے متعلق ہے اور اسرار الرموز کا عقل و ذکر سے۔ جیسے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت ہر شے پر تھی لیکن اتباع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرتے تھے، اور خود صاحب کتاب نبی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ انہی کی کتاب پر عمل پیرا رہے۔ حنبل کے سوال کا جواب۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل کسی جگہ پر تشریف فرما تھے کہ حضرت حبیب اجمی بھی اتفاق سے وہاں پہنچے۔ انہیں دیکھ کر امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا، لیکن امام شافعی نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ واصل باللہ لوگوں سے کیا سوال کرو گے، ان کا تو مسئلہ کی جدا گانا ہوتا ہے۔ لیکن منع کرنے کے باوجود انہوں نے یہ سوال کاری ڈالا کہ جس شخص کی 5 نمازوں میں سے ایک قضا ہو گئی ہو، وہ یہ بھی بھول گیا ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حبیب اجمی نے فرمایا کہ سب نمازوں کی قضا کرے، اس لیے کہ خدا سے غافل ہو کر اس قدر بے ادبی کا مرتکب کیوں ہوا؟ یہ سن کر حضرت امام شافعی نے کہا کہ میں اس لیے منع کر رہا تھا کہ ان لوگوں سے کوئی سوال نہ کرو۔ غیب سے روشنی۔ ایک مرتبہ تاریکی میں آپ کے ہاتھ سے سوئی گر پڑی، اسی وقت غیب سے آپ کا مکان منور ہو گیا۔
चनाचा आपने आंखें बंद करके फरमाया कि मैं बग़ैर चिराग के सुई तलाश करना नहीं चाहता कि ज़ात के सिवा ख्याल कहीं ना गया। एक कनीज़ 20 साल तक आपके पास रही, लेकिन कभी आपने इसका चेहरा नहीं देखा। और एक दिन इसी कनीज़ ने फरमाया कि ज़रा मेरी कनीज़ को आवाज़ दे दो। इसने अर्ज़ किया कि हुजूर, मैं ही तो आपकी कनीज़ हूँ। आपने फरमाया कि 30 बरस मेरा ख्याल सिवाय अल्लाह ताला के किसी और की तरफ नहीं गया, यही वजह है कि मैं तुमको पहचान न सका। ज़बान अजमी और कल्ब अरबी। जिस वक्त आपके सामने कुरान की तिलावत होती तो आप मुस्तरब होकर गिरफ्तारी करने लगते। एक दिन किसी ने सवाल किया कि आप कुरान का मफ़हूम किस तरह समझ लेते हैं जबकि ये अरबी ज़बान में है, आप अजमी हैं। फरमाया कि मेरी ज़बान गो कि अजमी है लेकिन कल्ब अरबी है। एक मरतबा आपने कोने में बैठे हुए फरमा रहे थे कि जिसका कल्ब तुझसे मसरूर ना हो इसको कोई मुसरत हासिल नहीं हुई, और जिसको तुझसे उन्स नहीं वो इसकी कोई उन्स ना हो। लोगों ने पूछा कि जब आप गोशा नशीन होकर दुनिया के तमाम अमूर से दस्तबरदार हो चुके हैं तो ये बताइए कि रज़ा किस शय से है। फरमाया कि रज़ा तो सिर्फ़ उसी कल्ब को हासिल करने में है जिसमें कोई खदूरत ना हो। दुआ की बरकत से मग़फ़रत। एक खूनी को तख्तादार पर चढ़ाया गया तो उस शब लोगों ने ख्वाब में इसको उम्दा लिबास ज़ेब तन किए जन्नत में टहलते हुए देखा। जब इससे पूछा कि तुमने तो कत्ल का इर्तिकाब किया था, फिर इस मर्तबा तक कैसे पहुँचे? इसने कहा, सूली देते वक्त हज़रत हबीब अजमी तशरीफ़ लाए और मेरी तरफ मुतवज्जो होकर दुआए मग़फ़रत फरमाई। ये उसी दुआ का नतीजा और बरकत है।